اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا سید لولاک پہ دائم درود، جو پڑھے گا سید لولاک پہ دائم درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین اکرام، میں پچھلے جمعۃ المبارک سے آپ کی خدمت میں درود و سلام کے معارف اور درود و سلام کے فضائل کے بارے میں گزارشات کر رہا تھا۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے
جس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے درود پاک پڑھنے کا حکم دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیہ کریمہ پر گفتگو کی تھی، اور آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم کیوں دیا ہے کہ تم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پہ درود و سلام بھیجو۔ بہر والا بند کر۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر صلاۃ بھی بھیجا کرو، اور سلام اس طرح بھیجو جس طرح بھیجنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کا کیا پس منظر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس لیے اہل ایمان کو یہ حکم دیا؟ تو اس تناظر میں سب سے پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہوتا ہے اسے ماننا اس کا مقصد سمجھنے پر موقوف نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی بندہ یہ کہے کہ میں سمجھ لوں گا کہ یہ حکم کیوں دیا گیا اور پھر میں اس حکم کو مان لوں گا، یہ ایمان کے تقاضوں کے منافی ہے۔ حکم کو حکم سمجھ کے مانا جاتا ہے، حکم کو اس لیے نہیں مانا جاتا۔ بار والا سپیکر بند ہو گیا؟ جی بند۔ حکم کو اس لیے نہیں مانا جاتا کہ ہمیں اس کی لاجک اور اس کی علت سمجھ آ جائے، بلکہ حکم کو حکم سمجھ کے مانا جاتا ہے۔ دین میں ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھو، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک معاشرتی بھلائی جنم لیتی ہے، بندہ طہارت و پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے، ایک اہل ایمان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، اور بے شمار فوائد ہیں۔ بہت سی چیزوں کی علت ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، اور بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں ہمیں جن کی علت سمجھ نہیں آتی، لیکن ہم انہیں مانتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ جیسے حکم دیا گیا کہ تم نے 9ویں کی صبح کو منا سے عرفات میں چلے جانا ہے سورج طلوع ہونے کے بعد۔ تو ہم سورج طلوع ہونے سے پہلے چلے جائیں گے، کیا فرق پڑے گا؟ لیکن نہیں، جو حکم دیا گیا ہے اسی کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ اس کی کیا حکمت ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے رب کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ دینی حکم کے بارے میں کوئی بھی شک پیدا کر لینا یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ مغرب کے 3 فرض پڑھا کرو اور عصر کے 4 پڑھا کرو۔ ہمیں نہیں پتہ کہ مغرب کے 4 کیوں نہیں پڑھنے، عصر کے 3 کیوں نہیں پڑھنے، لیکن ہم مانتے ہیں۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، یعنی دین کے حکم کو ماننے کا جو اصل محرک ہے وہ حکم الہی ہے، دیٹس آل۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتا ہے
اس کے پیچھے بہت کچھ اس کے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، اور اس کو مقاصد شرعیہ کا علم کہا جاتا ہے۔ ہماری تو علمی جو سوچ ہے نا وہ اس طرح الجھ گئی کہ ہم اصل دین کی طرف بہت کم جا سکے۔ ہماری بہت سی کاوشیں جو ہے نا وہ بہت عجیب و غریب جگہ پر لگ گئی۔ یہ مقاصد شرعیہ کا جو علم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کوئی حکم دیا ہے، وہاں اس کی علت بھی بیان کی ہے کہ تم پہ روزے فرض کر دیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، لیکن تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم بیان کر کے اس کی علت بھی بیان کرتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک تحریک ملتی ہے عمل کو۔ عمل تو بندہ پہلے کر رہا ہے، لیکن جب اس کو لاجک سمجھ آ جاتی ہے تو پھر اس میں ایک مزید ترغیب کا پہلو آ جاتا ہے اور تحریک کا پہلو آ جاتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام نے پوچھا تھا ما ہذہ الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ قربانی کرو، ہم کرتے ہیں، لیکن یہ قربانیاں کیا ہیں؟ کس لیے کرنی ہے قربانی؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں سمجھ آئے تو ہم کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، نہیں، ہم کرتے ہیں، آپ کا حکم ہے علی الراس والعین، لیکن یہ اس کی تہ میں کیا ہے؟ اللہ ہم سے کیوں ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم قربانی کرو؟ تو پھر سرکار نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم کی وہ یادگار ہے جو انہوں نے تسلیم و رضا کا منفرد مظاہرہ کیا تھا۔ میرے ابراہیم کی یاد میں تم نے قیامت تک کے لیے قربانی کرنی ہے، تو یہ ہوگی اس کی علت۔ تو اس کا مطلب ترغیب ہوتا ہے۔ دیکھیں انسان جو ہے نا، ایک قانونی بات ہوتی ہے، کچھ چیزیں گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہیں، زمینی حقیقتیں ہوتی ہیں۔ قانون اپنی جگہ پر صحیح ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ہم زمینی حقیقتوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو قانون یہ ہے کہ آپ نے جب کسی کو کراس کرنا ہے تو رائٹ سائڈ سے کرنا ہے، لیکن کوئی ضروری ہے کہ آپ کو جو کراس کرے وہ رائٹ سے کرے؟ ممکن ہے وہ لیفٹ سے کر دے۔ اچھے ڈرائیور جو ہیں وہ ہر طرف دیکھتے رہتے ہیں، یہ زمینی حقیقت ہے۔ یعنی قانون قانون ہوتا ہے، جو کچھ پیش آتا ہے اس کو کبھی بھی اچھا بندہ صرف نظر نہیں کرتا اس سے۔ آپ فرض کریں آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، یکدم ایک بندہ چھلانگ لگا کے آپ کے آگے آ گیا تو آپ اس کو مار تو نہیں دیں گے نا، آپ اپنی طرف سے تو کوشش کریں گے کہ جو اس کو میں بچا لوں۔ لیکن یہی میں پھر کہوں گا کہ اچھے ڈرائیور جو ہے نا تمام امکانات کو ملحوظ خاطر رکھ کے ڈرائیو کرتے ہیں، یہ زمینی حقیقتیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں تک اسرار شرعیہ کا علم ہے تو یہ ایک زمینی حقیقت ہے کہ بندے کو جس چیز کی لاجک سمجھ آ جائے بندہ اس پہ زیادہ جذبوں سے عمل کرتا ہے۔ بندے کے دل میں ایک بات بیٹھ جائے نا، اگر آپ کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی، ہاں یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بندہ جس کا قائل ہو گیا اس کا عمل نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے۔ جب تک حقائق موروثی رہتے ہیں تو یقین کے دعوے تو بڑے ہوتے ہیں لیکن عمل مفقود ہو جاتا ہے، یا عمل صرف ایک رسم رہ جاتی ہے۔ اور جب حقائق یا احکامات دل میں اتر جائیں پھر وہاں سے عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف نہیں لوٹتا، یہ بات بھی ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے درود و سلام کے محتاج نہیں ہیں۔
انہیں اللہ نے بے نیاز کر دیا ہے. اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مخلوق سے بے نیاز کر دیا ہے. ان کا مقصد جو بھی عبادت ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اس کا فائدہ نہیں پہنچتا. وہ تو رب ہے، کوئی مانے پھر بھی رب ہے، کوئی نہ مانے پھر بھی رب ہے. وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر سارے زمین والے اور سارے آسمان والے اتنے نیک ہو جائیں، اس طرح نیک ہو جائیں جس طرح دنیا کا سب سے بڑا نیک ہے، تو میری خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا. اور اگر تمام دنیا والے اتنے برے ہو جائیں جس طرح دنیا کا سب سے بڑا برا ہے، تو میری خدائی میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کسی کی بندگی کا محتاج نہیں ہے، بندہ محتاج ہے اس کی بندگی کرنے کا. تو جتنی بھی عبادات ہیں نا، اس کا فائدہ ایکچولی بندے کی طرف لوٹتا ہے، لیکن بندے کی سمجھ ایک مخصوص ڈگر پہ چلتی ہے، اور وہ اس چیز کو اس طرح نہیں سمجھتا جس طرح اسے سمجھنا چاہیے. الا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو. اس کے جو درود و سلام کا جو فقہی پہلو ہے نا، اس پر میں کبھی بعد میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ. اس کے جو فقہی چیزیں ہیں نا، وہ میں کسی اور گفتگو میں انشاءاللہ لے آؤں گا. آج میں اس سے ہٹ کر صرف اس کے مقصد اور حکمت پر کچھ کلام کروں گا. پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ درود و سلام ہے کیا چیز. اور میں پہلے قدم پہ یہ بات کر دوں کہ درود و سلام بحث کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ پڑھنے کی چیز ہے. اس کا کوئی شریعت نے کوئی طریقہ مخصوص نہیں کیا، اور شریعت نے کوئی الفاظ مخصوص نہیں کیے کہ اس کے بغیر نہیں ہوگا. بھائی یہ پڑھنے کی چیز ہے، بحث کرنے کی چیز نہیں ہے. جب سے حقیقتیں بحث میں الجھی ہے نا، تو عمل کا پہلو مفقود ہو گیا ہے، یا عمل کا پہلو بڑا کمزور ہو گیا ہے. تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ درود و سلام جو ہے یہ ہے کیا چیز. پھر ہم یہ غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم کیوں دیا ہے. دیکھیں، درود و سلام آپ کسی بھی لفظ سے پڑھیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ سیغوں پر بھی بعد میں کسی گفتگو کروں گا، ان پر درود و سلام کے سیغوں پر. آپ نماز والا درود پاک پڑھ لیں، آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیں، آپ کسی بھی طریقے سے درود و سلام پڑھیں. اس کی حقیقت کیا ہے کہ آپ جب درود و سلام پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کرتا ہے، التماس کرتا ہے کہ میرے مالک، جو ہمارے آقا ہیں، جو ہمارے مولا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ان پر اپنی برکتیں نازل فرما. اگر آپ اس کو ندائیہ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو یہ بھی ایکچولی وہی چیز ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی نازل ہو اللہ کی طرف سے، آپ پر رحمتیں نازل ہوں اللہ کی طرف سے. اگر آپ اللہم صلی علیہ کے الفاظ سے پڑھتے ہیں، پھر بھی اس کا یہی مطلب ہے. یعنی درود و سلام کو آپ کسی بھی طریقے سے پڑھ لیں، دراصل یہ استدعا ہے، ایک التماس ہے، ایک التجا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہے کہ پروردگار عالم، تو ہمارے آقا پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اپنی برکتوں کا نزول فرما، اپنی سلامتی کا نزول فرما. سامعین محترم، یہاں پر ایک بات چھیڑی جاتی ہے. کہتے ہیں جی، اگر کہا جائے نا کہ درود پاک کی ایک دعا ہے، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی تم سرکار کے لیے دعا مانگو گے. یار دیکھیں،
بات یہ ہے، میں جو لوگ یہ کہتے ہیں میں ان کی عقیدت اور احترام کا انکار نہیں کرتا، وہ محبت میں ہی کہتے ہیں، وہ محبت میں ہی یہ بات کہتے ہیں، ہمیں ان کے جذبات کی قدر ہے، لیکن یہ دینی مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس کے لیے دعا کی ہے اس کا استغفر اللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے، آپ نے اپنی وفاداری اس کے ساتھ ثابت کی ہے۔ اگر آپ سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے دعا کرتے ہیں، حضرت مولا علی کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ استغفر اللہ ان سے بہتر ہو گئے۔ اور پھر دیکھیں یہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا لا تنسا، ایک روایت میں لا تنسانا فی دعائکا، اور ایک روایت میں لا تنسا اخاک فی دعائکا، کہ اپنے اس بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو میں ذرا وہ بات سے بچتے ہوئے میں التجا اور التماس کے الفاظ بول رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ درود و سلام جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کا نام ہے کہ مالک ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی سلامتی نازل فرما، اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی برکتیں نازل فرما۔ اب آ جائیں یہ حکم کیوں دیا گیا؟ اس کے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے کتنے فوائد ہیں اور کتنے اس کے ثمرات ہیں، لیکن جو باتیں ہمیں لاجیکلی سمجھ آتی ہیں ان میں سے ہم چند چیزوں پہ غور کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، کہ ویسے تو آپ کی ذات گرامی باعث تخلیق کائنات ہے، اگر کائنات کو وجود ملا ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے۔ اقبال نے کہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے، کہ کائنات بنی بھی میرے مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ہے اور چلتی بھی میرے محمد کریم کے صدقے میں ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں کائنات بنی اور اہل ایمان کو ایمان ملا اور اللہ کی معرفت ملی سرکار کے صدقے میں۔ اہل ایمان کو جو کچھ ملا ہے سرکار کے صدقے میں ملا ہے، نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی۔ سرکار کے احسانات۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگر برابر کا بندہ کسی اپنے ہم مرتبہ بندے پر احسان کرے تو بندہ اس کا بدلہ دیتا ہے، یعنی ایک بندہ ایک بندے کے سٹیٹس کا ہے، یہ دنیا ہے، معاشرہ ہے، یہاں ایک دوسرے کی احتیاج ہے بندوں کو، یہاں چوہا شیر کا محتاج ہے، شیر چوہے کا محتاج ہے، یہ معاشرہ ہے۔ اور ایک بندہ ہے وہ کسی مشکل میں پھنس گیا اور اس کے ہم مرتبہ کسی بندے نے اس کی مدد کی تو کل اس پہ کوئی وقت آئے گا وہ اس کی مدد کر دے گا۔ یعنی بندہ جو ہے وہ جو اس پہ احسان کر، اچھے بندے کی بات کروں، گھٹیا بندے کی بات نہیں کر رہا، جو انسان ہوتے ہیں وہ اپنے محسن کو بدلہ دیتے ہیں، لیکن اگر محسن کے احسان کا بدلہ دینا ممکن نہ ہو تو پھر اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ آپ فرض کیجئے گا ایک بادشاہ نے ایک بادشاہ پر کوئی احسان کیا، کل وہ بادشاہ اس کا بدلہ دے دے گا اس کو، لیکن اگر ایک گداگر پر بادشاہ احسان کر دے تو گداگر اسے کیا بدلہ دے گا؟
اب گداگر کیا کرے گا؟ دعائیں دے گا، اللہ تیری بادشاہی کو سلامت رکھے، اللہ تیرا اقتدار سلامت رکھے، اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تیری بادشاہی سلامت رکھے، دعائیں دے گا نا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر، اس امت پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے، کہ سرکار معراج کی رات گئے، کعبہ قوسین کی عظمت پہ فائل ہوئے، وہاں بھی اپنی امت کے لیے دعا کی، غاروں میں روتے رہے۔ جب ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہاں ملیں گے؟ قیامت کے دن اگر آپ کی زیارت کرنی ہو میرے آقا تو کہاں ملو گے؟ فرمایا مجھے پل صراط پہ تلاش کرنا، جب میرا امتی گزرے گا تو میں دعا مانگوں گا، رب سلم امتی، رب سلم امتی، میرے مولا میرے امتی کو سلامتی سے گزار دے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اور پھر فرمایا اگر وہاں مجھے نہ پاؤ تو مجھے میزان پہ تلاش کرنا، میں اپنے امتیوں کے اعمال کا وزن کروا رہا ہوں گا۔ کہتے ہیں نا ایک روایت میں ایک بندے کے اعمال کا پلڑا جو ہے نا نیکیوں والا ہلکا ہو جائے گا، اور ایک نورانی صورت ذات اس پر ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھے گی، پھر نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا اے میرے لجپال آپ کون ہیں اور یہ کاغذ کا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ فرمائیں گے میں تیرا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں، یہ جو کاغذ ہے نا یہ وہ درود پاک ہے جو تو مجھ پر دنیا میں پڑھا کرتا تھا، آج میں تجھے اس کا بدلہ دے رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا اگر یہاں بھی نہ پاؤ تو پھر مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا۔ جب میرے امتی آئیں گے تو میں اپنے امتیوں کو حوض کوثر کے جام بھر بھر کے پلاؤں گا۔ اور سرکار نے فرمایا میرے حوض کوثر پہ اتنے پیمانے ہیں جتنے آسمان کے ستارے نہیں ہیں، کہیں وہ گرتوں کو تھام لیں گے، کہیں پیاسوں کو جام دیں گے، کہیں وہ گرتوں کو تھام لیں گے، کہیں پیاسوں کو جام دیں گے۔ صراط و میزان و حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا، حضور مرشد کھڑا رہوں گا، کھڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، نگاہ لطف و کرم اٹھے گی تو جھک کے میرا سلام ہوگا۔ تو جب ماں چھوڑ گئی نا اپنے بیٹے کو، سرکار مدینہ اپنے امتیوں کو نہیں بھولے اس وقت بھی، اور سرکار نے فرمایا انبیاء کے لیے ممبر ہوں گے، نور کے ممبر، وہ اپنے ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، اور میں اس وقت تک اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا۔ اتنے احسانات جس ذات گرامی کے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا لوگو تم بدلہ تو دے نہیں سکتے، اگر جزا بالمکافات ممکن نہ ہو، اگر برابر کا بدلہ ممکن نہ ہو تو پھر دعائیں کی جاتی ہیں، کیونکہ تم بدلہ دے نہیں سکتے، اس لیے صلو علیہ وسلم تسلیما، میرے نبی پہ صلاۃ بھی بھیجا کرو، میرے نبی پہ سلام بھی بھیجا کرو۔ اور سامعین محترم، یہی وہ وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس میرا اس میں گرامی لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے، بڑا بخیل ہے، بڑا بخیل ہے۔ من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ فہو بخیل، وہ بخیل ہے۔ بخیل کس لیے کہا گیا کہ اتنی محسن ذات، تجھے چاہیے تھا کہ ان کے نام پہ لوٹا دیتا سب کچھ، تو
تو ان پہ درود و سلام بھی نہیں پڑھ سکا، تجھ سے بڑھ کر بخیل کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کے نا، یہ حکم دے کے اہل ایمان کو دراصل انہیں وفاداری کے طریقے سکھائے ہیں، وفا کا طریقہ سکھایا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو تاکہ تم رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سے جفا کرنے والے نہ بنو، بلکہ تمہارا شمار آپ سے وفا کرنے والوں میں شامل ہو۔ سامعین محترم، اب ایک اور چیز پہ غور فرمائیں کہ آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ فلاں بندہ میرے لیے دعائیں کرتا ہے، یعنی آپ کو پتہ چلے کہ فلاں بندہ جب نماز پڑھتا ہے کہ جب دعا مانگتا ہے تو میرے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، تو کیا آپ کے دل میں اس بندے کی محبت پیدا نہیں ہوگی جو آپ کے لیے دعائیں کرے گا؟ یعنی ہو نہیں سکتا کہ مجھے پتہ چلے کہ فلاں بندہ میری عدم موجودگی میں بھی میرے لیے دعائیں کرتا ہے، اور جس کے لیے دعائیں کی جائیں وہ اس کے دل میں اس کی محبت پیدا نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ پاک نے درود و سلام کا حکم اس لیے دیا کہ لوگوں تم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام بھیجا کرو تاکہ تمہیں سرکار مدینہ کی نظر محبت عنایت ہو جائے، تمہیں سرکار کی نظر محبت نصیب ہو جائے۔ جب ایک عام بندہ اپنے لیے دعائیں کرنے والے سے محبت کرتا ہے تو وہ ذات تو ہے ہی بڑی کریم، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میں آنے دو کریم۔ سرکار کی ذات گرامی تو ہے ہی بڑی کریم، تو جب بندہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک بھیجتا ہے تو پھر اسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ ذرا اس کو ایک اور پوائنٹ آف ویو سے لیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں، دیکھیں نا، آپ ذرا اس کو سمجھیں، چھوٹی سطح پر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں، حالانکہ کوئی مشابہت نہیں ہے، میں یعنی وہ کوئی مشابہت نہیں کر رہا، میں صرف ایک بات کو واضح کر رہا ہوں۔ ایک بندہ جو ہے ایک بندے کو سلام کرتا ہے، وہ جو سلام کرتا ہے وہ چھوٹا بندہ ہے معاشرتی طور پر، باقی تو اللہ ہی جانتا ہے کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ذرا اعلیٰ سٹیٹس کا بندہ ہے، وہ اس کو سلام کرتا ہے، وہ سلام کا جواب ہی نہیں دیتا۔ جب وہ اس کو مسلسل سلام کرے گا نا تو ایک دن اس کا دل بھی نرم ہو جائے گا، اس کا دل بھی نرم ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا لوگوں، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو، اور میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں محبت کیسے پیدا ہوگی۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو فروغ دیا کرو، سلام بھیجا کرو، منافقت سے نہیں، دل سے سلام بھیجا کرو۔ تو جب بندے پر سلام بھیجا جائے تو بندے کی محبت مل جاتی ہے، تو جب امام الانبیاء پر سلام بھیجا جائے تو سرکار تو اپنی امتیوں سے ویسی بڑی محبت فرماتے ہیں، اور پھر ساری دنیا یہاں سے اٹھتی ہے جب مدینے والے کی نظر کرم ہو جاتی ہے۔ وہ انہوں نے کہا تھا کہ جتھے کیر غضب دیاں لوواں اتھے رقص کرن اج سائے، جتھے کیر غضب دیاں لوواں اتھے رقص کرن اج سائے، تے جس جاتے کدی کاغ نہ بولے
جس بستی وچ کاگ نہ بولے اتھے کمریاں شور مچائے. جس بستی وچ کاگ کہتے ہیں کوے کو پنجابی میں, جس بستی وچ کاگ نہ بولے اتھے کمریاں شور مچائے, کہ جتھے جلے نہ تیل دا دیوا اتھے کئی سورج چڑھ آئے, تے آزم واہ واہ قدم سسیدہ جس بکھے آن رجائے. جب محبوب کی نظر کرم ہوتی ہے نا پھر کرم ہو جاتا ہے. افشوا السلام بینکم, آپس میں سلام کیا کرو. تو یہ جو درود پاک ہے نا یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے, یہ کوئی رسم نہیں ہے, یہ محض کوئی گنتی پورے کرنے والی چیز نہیں ہے. جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے, اور پھر دیکھیں ایک بڑی مشہور بات ہے آپ نے سنی ہوگی, من احب شیئا اکثر ذکرہ, کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر بڑی کثرت سے کرتا ہے. یعنی اس لحاظ سے میں دیکھتا ہوں, مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی, آپ ان کی تفسیر دیکھیں, ان کا حاشیہ دیکھیں, شاید ہی کوئی ایسا مقام ملے حاشیے میں بھی یہاں وہ سرکار کی محبت کا درس نہ دیتے ہوں. یعنی جب محبت ہوتی ہے نا تو پھر بندہ پھیر کے بات ادھر لے آتا ہے. کہتے ہیں نا کہ مجنوں نے ایک بندے کو دیکھا, پوچھا کس شہر کے ہو, تو اس نے لیلا کے شہر کا نام لیا. تو کہنے لگا تم لیلا کے خاندان سے ہو یا لیلا تمہارے خاندان سے ہے؟ بات تو ایک ہی تھی نا, اس نے لیلا کا نام 2 مرتبہ لینا تھا. من احب شیئا اکثر ذکرہ, اور جس مشرب جس مسلک کا مشرب محبت رسول ہے اس میں درود و سلام کی سب سے زیادہ تاکید کی جاتی ہے. باتیں ہوتی رہتی ہیں, دلائل ہوتے رہتے ہیں, دلائل کس کے پاس نہیں ہوتے, عملی طور پر دیکھ لیں. جس مشرب میں درود و سلام کی اس قدر تاکید کی جاتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے وہ مسلک محبت رسول پر قائم ہے. اور من احب شیئا اکثر ذکرہ, جو کسی سے محبت کرتا ہے اکثر اس کا ذکر کرتا ہے. اور پھر اہل محبت کہتے ہیں کہ جب کثرت سے کسی کا ذکر کیا جائے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ در اطاعت کوش اے غفلت شعار, می شود از جبر پیدا اختیار. اے بندے اللہ کی بندگی میں کوشش کیا کر, دل نہ بھی مانے نا تلاوت کرنے کو پھر بھی کرتا رہا کر. ایک دن آئے گا اللہ تجھے تلاوت کی حلاوت نصیب فرما دے گا. او بھائی پہلے دن بچے کو اسکول بھیجنا کتنا مشکل ہوتا ہے, پھر جب بچے کو اللہ علم کا ذوق دے دیتا ہے تو پتہ نہیں بچہ اور پڑھنا چاہے, باپ معذرت کرے. بندہ چلے تو صحیح ان راستوں پر, اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے, اور ہو میں جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے. تو درود و سلام جو ہے نا یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا مظہر بھی ہے, اور رسول کریم علیہ السلام کی محبت عطا کرنے والا نسخہ کیمیا بھی ہے. دل ہو بے تاب تو پر سید عالم پہ درود, اور دل کی تسکین ثنا خوانی سرکار میں ہے. اللہ پاک نے فرمایا درود و سلام پڑھا کرو تاکہ تم میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی دولت پا سکو, یا تمہارا ایک تعلق سرکار مدینہ علیہ السلام کے ساتھ قائم ہو جائے. سامعین محترم, اب آپ ایک اور چیز پہ غور فرمائیں. دیکھیں جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ کمی علم کی نہیں ہوتی, کمی احساس کی ہوتی ہے. یعنی جس بندے نے
ایک چیز کو اپنے اوپر طاری کر لیا نا، طاری کر لیا، میرا رب اس پہ دروازے کھولتا ہے۔ جس بندے نے فارمیلٹی کے لیے کیا وہ کرتا رہے، کیا ہوگا؟ اب درود و سلام کیا ہے، اس کا ایک اور سبب آپ غور فرمائیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب نہ دیں۔ اب یہ پھر اپنا مقام ہوتا ہے۔ کوئی جواب کو محسوس کر لیتا ہے، کوئی سن لیتا ہے، یہ تو طلب کے مطابق ملتا ہے۔ اگر ہماری طلب ہی ختم ہو جائے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہے۔ اور حضرت شیخ احمد الرفاعی جب گئے تھے، انہوں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہاں پر آپ کی ذات پہ دور سے درود و سلام پڑھتا تھا، اب اپنا دست پاک نکالیے، میں اسے بوسہ بھی دوں اور آپ پہ درود و سلام بھی پڑھوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا، ایسا ہی ہوا تھا، لکھا ہے علماء نے، سیوطی نے لکھا، بے شمار علماء نے لکھا۔ طلب کی بات ہوتی ہے، طلب کتنی ہے، اگر طلب ہی ختم ہو جائے پھر تو بات ہی ختم ہوئی نا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی اگر بات تو احساس کی ہے نا، اگر ایک بندہ قرآن کو اللہ کا کلام مانے ہی نہیں تو پھر اس کے لیے قرآن بھی تو 500 صفحے کی ایک کتاب ہی ہے نا۔ اگر وہ سمجھے کہ جی اللہ کا کلام ہے پھر تو ایک لفظ پوری کائنات پہ بھاری ہے نا۔ بات تو احساس سے شروع ہوتی ہے۔ اب دیکھیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مجھ پہ سلام پڑھتا ہے اردہ علیہ السلام، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ نہ سوچ لینا کہ ایک ذات ہے پوری دنیا کے سلاموں کا جواب کیسے دیتی ہے، وہ ذات مصطفیٰ کریم ہے، تیری میری ذات نہیں ہے۔ جب ایک فرشتہ پوری کائنات کے سلام سن کر سرکار کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتا ہے تو سرکار مدینہ بھی تو سب کے سن سکتے ہیں۔ وہ عالم امر کا معاملہ ہے، وہ تیرا میرا معاملہ نہیں ہے، وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا میں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں، جو بھی مجھ پہ سلام پڑھتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ مثلا بندے نے سلام پڑھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو سرکار بھی تو جواب مرحمت فرمائیں گے نا کہ میرے امتی تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ اب یقین جانیے کبھی اس کو کبھی اپنے اوپر طاری ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ فارمیلٹی سے نکل گئے نا، کبھی رک جائے بندہ کسی جگہ پر، اپنے اوپر طاری کرے، بندہ سلام پڑھے اور پھر یہ محسوس کرے کہ سرکار مدینہ مجھ پر سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں، میرے لیے میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ پھر دیکھنا زندگی سے دکھ کیسے دور ہوتے ہیں، پھر دیکھنا زندگی میں سلامتی کیسے آتی ہے۔ سلامتی اس وقت نہیں آتی جب میں اپنی عقل سے کام لے کے ایسے کام کروں، سلامتی اس وقت آئے گی جب اللہ کے نبی بندے کے لیے سلامتی کی دعا فرمائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک صحابی نے حضرت کعب نے رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی دیر آپ پہ صلاۃ و سلام پڑھوں؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ فرائض کے علاوہ جو میں وظائف پڑھتا ہوں کتنی دیر پڑھ لوں؟ ایک ثلث پڑھ لوں، 1/3 ایک ثلث پڑھ لوں؟ سرکار نے فرمایا پڑھ لیا کر، اگر زیادہ پڑھے گا تو بہتر ہے، زیادہ پڑھے گا تو بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا پھر میں 2 ثلث پڑھ لوں، 2 ثلث 2/3 تین میں سے 2 پڑھ لوں؟ فرمایا پڑھ لیا کر، اگر زیادہ پڑھے گا تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں سارا وقت آپ پہ درود و سلام ہی نہ پڑھوں؟ فرمایا پڑھ، جب تو پڑھے گا نا اذ یکفی ہمکا
وَيُغْفَرُ ذَنْبُكَ، جب تو یہ پڑھے گا اللہ تیرے دکھ بھی دور کر دے گا، اللہ تیری مغفرت بھی فرما دے گا۔ کس لیے کہ جب سرکار کی طرف سے سلامتی کی دعا آتی ہے نا، پھر بندے کا سویا ہوا مقدر جاگ پڑتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا صلو علیہ وسلم تسلیما، مطلب کیا ہے لوگوں، سلام پڑھا کرو تاکہ تمہیں حقیقی سلامتی کی نعمت مل سکے۔ اللہ اپنے پاک نبی کی بات کو کبھی نہیں ٹالتا، کبھی نہیں ٹالتا۔ جب سرکار کرم فرماتے ہیں اس وقت سلامتی پھر امٹ کے آ جاتی ہے۔ سامعین محترم، ایک اور چیز پہ غور فرمائیں۔ ہمارے ہاں جو مسلکی خلیج وسیع ہوئی ہے، شعوری یا غیر شعوری طور پر، اس کی طے میں یہ بات ہے کہ یہ سوچ لیا گیا کہ اگر میں نے نعت پڑھی تو شاید یہ حمد کے مطابق نہیں ہے۔ یعنی آپ یوں کہیے کہ نعت پڑھیں تو سرکار تو خوش ہوں گے، لیکن شاید استغفر اللہ تعالیٰ کو مناسب نہیں لگے گا کہ کیا بندہ میری حمد نہیں پڑھ رہا۔ اور اگر میں نے حمد پڑھی تو وہ سوچیں گے کہ پتہ نہیں یہ جو چلتا ہے، یہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب تک اولیاء اللہ کو بے وقت نہ کر دیا جائے اس وقت تک توحید بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ جو آج کل ایک پاگل کہتا رہتا ہے نبی تشیعی کو نہیں، یہ کیسی میں کہتا ہوں گمراہی والی سوچ ہے۔ بھائی اللہ اور اللہ کے بندوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ مقربین الہی کو جو کچھ ملا ہے رب نے عطا فرمایا ہے، اس لیے مقربین الہی کی تعریف کرنے سے میرا رب ناراض نہیں ہوتا، میرا مولا خوش ہوتا ہے کہ میری عطاؤں کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک سیالکوٹ کے گجرات کے تھے سائیں فضل حسین، بزرگ تھے، وہ جب حج کے لیے جاتے نا، جب مدینہ منورہ میں جاتے تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے، اور مکہ مکرمہ میں آتے تو کثرت سے درود پاک پڑھتے۔ کسی نے کہا حضرت لوگ تو دوسری طرح کرتے ہیں کہ مکہ میں زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مدینہ پاک میں زیادہ درود و سلام پڑھتے ہیں، آپ اس طرح کرتے ہیں؟ فرمایا جب میں مکہ میں کملی والے پہ درود بھیجتا ہوں نا تو میرا رب خوش ہوتا ہے کہ میرے محبوب پہ درود بھیج رہا ہے، اور جب میں مدینے میں جا کے اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو کملی والے خوش ہوتے ہیں کہ میرے رب کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ کوئی تضاد نہیں ہے، ایسی توحید تو شیطان بنا دیتی ہے، دیکھ سرکار کا انکار نہ ہونے پائے، دیکھ سرکار کا انکار نہ ہونے پائے۔ تو اب آپ دیکھیے، وقت کم ہے ورنہ میں اس کی اور بھی وضاحت کرتا کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں سے مطالبہ ہے۔ مطالبہ کیا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ ایمان والے وہ ہیں جو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم نے اپنی اولاد سے محبت نہیں کرنی، اپنے کاروبار سے محبت نہیں کرنی، اپنی برادری سے، اپنے دوستوں سے نہیں۔ اسلام کہتا ہے تمہاری فطرت میں جو محبتیں ہیں وہ ہیں، لیکن تم نے سب سے بڑھ کر محبت اللہ کی ذات سے کرنی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے۔ اب مجھے بتائیے، محبوب چاہتا ہے کہ بندہ محبت تو مجھ سے کرے اور ذکر کسی اور کا کرتا رہے؟ یعنی بندہ چاہتا ہے، محب یہ چاہتا ہے، محبوب یہ چاہتا ہے کہ بندہ محبت تو مجھ سے کرے، نغمے کسی اور کے گاتا رہے؟ اور یہ تو محبت کا تقاضا ہے کہ ہر دم میرا خیال میری جستجو رہے اور میرے سوا کسی سے نہ کچھ گفتگو رہے۔ یہ تو محبت کا تقاضا ہے۔
محبوب کب چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے محبت کرے اور گن کسی اور کے گاتا رہے؟ وہ ایک بزرگ کہتے ہیں نا کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا تھا، تو ایک عورت آئی، نقاب پوش تھی، کہنے لگی حضرت میرا خامن دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا بھئی شریعت نے اجازت دی ہے، اب میں منع تو نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا حضرت شریعت مجھے اجازت نہیں دیتی، ورنہ میں اپنے منہ سے نقاب ہٹاتی اور میں آپ کو دکھاتی کہ اللہ نے مجھے کتنا حسن و جمال دیا ہے۔ اس نے کہا سوال یہ نہیں ہے کہ قانون کیا کہتا ہے، سوال یہ ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے خامد کا کسی اور کی طرف دیکھنا یہ میرے حسن کی توہین ہے۔ وہ کہتے ہیں تب مجھے یہ سمجھ آئی کہ اللہ شرک کو معاف کیوں نہیں کرتا۔ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ شرک کو اس لیے معاف نہیں کرتا کہ اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ بندہ تو میرا ہو ہاتھ کسی اور کے آگے پھیلاتا رہے، بندہ تو میرا ہو سر کسی اور کے آگے جھکاتا رہے۔ تو محبوب کب چاہتا ہے کہ محبت تو مجھ سے کرے، ذکر کسی اور کا کرتا رہے؟ اللہ پاک نے ادھر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ادھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب سے بڑھ کے محبت مجھ سے کرو اور میرے نبی پہ صلاۃ بھی بھیجا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ درود و سلام کوئی ذکر الہی کا متضاد نہیں ہے۔ جس نے درود و سلام پڑھا اسی نے رب کی توحید کو بیان کیا، اور جس نے رب کی توحید کو بیان کیا اسی نے درود و سلام پڑھا۔ یہ جو دوئی پیدا کی جاتی ہے نا، یہ کم ظرف لوگوں کی سوچ ہے، یہ کم ظرف لوگوں کی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کسی بندے نے کہا کہ آپ لوگ نعتیں بڑی پڑھتے ہیں، ہم تو نہیں پڑھتے۔ آپ فرماتے تھے میں نے اسے کہا میں تمہاری بات مان لوں اگر بالفرض، مجھے بتائیے جب میں حمد پڑھوں گا تو میں کیا کہوں گا؟ میں یہی کہوں گا نا میرا رب وہ ہے جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی، میرا رب وہ ہے جس نے کائنات بنائی، یہی کہوں گا نا۔ ہم کہتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جس نے مصطفیٰ کریم جیسی ذات کو پیدا کیا، جن کی شان یہ ہے کہ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، اور تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چر گیا۔ جس رب کی مخلوق اتنی شان والی ہے وہ رب کتنی شان والا ہوگا۔ تو خدا را کوئی تضاد نہیں ہے۔ درود پاک میں اس نقطے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ میں باتیں مکمل نہیں کر سکا، وقت میرا ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ میں اگلے جمعے پر اسی تسلسل میں آگے چلوں گا۔ 1 بجے سے ہاں جی انشاءاللہ 1 بجے گفتگو شروع ہوتی ہے۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ وقت پہ تشریف لائیں تو جن حضرات نے سنتیں ادا کرنی ہیں وہ سنتیں ادا کر لیں، بعد میں مسجد کے لیے چندہ ہوگا اور پھر